السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے والد صاحب کا اپنا کاروبار تھا جس سے ہماری گزر بسر بہت اچھی ہو رہی تھی۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابو صبح سویرے کام پر جاتے اور رات گئے تھکے ہارے گھر آتے تھے۔ میں نے اپنے ابو کو ہمیشہ سخت محنت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج ہم لوگ خوشحال تھے۔ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ابو نے ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ ہماری ہر خواہش ہمارے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ ابو اکثر بیمار بھی رہتے تھے اور اپنی ہمت سے زیادہ کام کرتے تھے، مگر انہوں نے ہی ہمت کرنی تھی، کیونکہ ہمارا کوئی نہیں تھا ابو کے سوا جو ہمیں کما کر کھلا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو دن رات سخت محنت و مشقت کر رہے تھے تاکہ ہمیں ایک اچھی زندگی دے سکیں۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ اس کے بعد کئی سالوں تک میرے والدین کے ہاں دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں میری پیدائش کے بعد بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو گئی تھی، اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں لگ چکی تھیں۔ میری امی ابو کی شدید خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، مگر ڈاکٹروں نے اس جانب سے بالکل ہی مایوسی کا اظہار کر دیا تھا کہ اب میرے ماں باپ دوبارہ سے والدین نہیں بن سکتے۔ یہ بات قبول کرنا میرے ماں باپ کے لیے بہت مشکل تھا۔ میرے ابو کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پیدا ہو جائے تاکہ ان کے بعد ان کا کوئی نام لیوا تو ہو۔ اس کے لیے امی ابو نے بہت زیادہ علاج و معالجہ بھی کروایا تھا، مگر کہیں سے بھی کوئی امید بر نہیں آئی تھی۔ اب امی نے ڈاکٹروں کے علاوہ پیروں فقیروں کے پاس چکر لگانے شروع کر دی، اور پیروں فقیروں پر پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ پیر فقیر امی کو 1000 دلاسے دیتے تھے اور ساتھ ہی امی سے 1000 روپے اینٹ بھی لیتے تھے، مگر کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری دادی امی کو روز اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی تھیں کہ میری امی بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور دادی چاہتی تھیں کہ ابو دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کا بیٹا پیدا ہو سکے، مگر ابو دوسری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ دوسری شادی کر کے امی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، جب بھی اس معاملے میں بالکل خاموش رہتے تھے، مگر دادی دن رات ابو پر زور دیتی رہتی تھی اور انہیں امی کے خلاف بھڑکاتی تھی کہ امی اب اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ پیروں فقیروں سے مایوس ہو کر امی نے ایک بار پھر ڈاکٹری علاج پر توجہ دینی شروع کر دی، مگر ڈاکٹر تو پہلے ہی نا امیدی کا اظہار کر چکے تھے۔ ڈاکٹر امی کو کہتے تھے کہ اگر وہ دوسری مرتبہ حاملہ ہو بھی گئیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا یا پھر مرا ہوا پیدا ہوگا، مگر امی ڈاکٹر کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور انہوں نے اپنا علاج جاری رکھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو جائے۔ ابو امی کو روکتے بھی تھے کہ جو خدا کی مرضی ہے اس میں راضی رہنا سیکھو، مگر امی پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تو ابو نے بھی امی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور جو وہ کر رہی تھیں انہیں کرنے دیا۔ آخر کار سالوں کے انتظار اور علاج و معالجہ کے بعد اللہ نے امی کو امید لگا دی۔ امی تو اس خبر پر پھولی نہیں سمائیں اور دن رات اٹھتے بیٹھتے دعا کرتی رہتی تھیں کہ اللہ انہیں بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ دادی بھی اس خبر سے بہت خوش تھی۔ پہلے جو وہ امی سے اکھڑی اکھڑی رہتی تھیں، اب امی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھیں، کیونکہ وہ بھی اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میری دادی مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی، انہیں بس یہی آرزو تھی کہ ان کا پوتا پیدا ہو جائے، مگر شومئی قسمت دادی کا پوتا پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ ایک دن دادی سوئیں تو پھر صبح نہ اٹھ سکیں۔ دادی اپنے پوتے کو دیکھنے کی خواہش کو دل میں ہی لے کر منو مٹی تلے جا سوئیں، اور ایک نظر بھی اپنے پوتے کو نہ دیکھ سکی۔ پوتے کی آس میں دادی نے ہمیشہ مجھے دھتکارا تھا، مجھے کبھی بھی پیار نہیں دیا تھا۔ میں جب بھی دادی کے پاس جاتی، دادی ہمیشہ ہی مجھے جھڑک دیا کرتی اور مجھے بے حد دکھ ہوتا تھا، مگر امی اور ابو مجھ سے پیار کرتے تھے، اس لیے زیادہ دیر میں اس بات کو محسوس نہیں کرتی۔ دادی کے انتقال پر ابو بہت زیادہ روئے تھے، کیونکہ دادی کا اچانک انتقال ابو کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ میری دادی کو کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ ہٹی کٹی اور بالکل صحت مند
اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ انتقال پر آنے والی کچھ عورتوں نے جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اسے منحوس قرار دیا اور کہا کہ یہ بچہ تو آنے سے پہلے ہی اپنی دادی کو کھا گیا۔ ان عورتوں کی یہ باتیں میری امی کو بہت بری لگی، مگر امی انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ سسرالی رشتہ دار تھے۔ اگر امی انہیں غلطی سے بھی کچھ کہہ دیتی تو سبھی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تبھی امی نے اس وقت صبر سے کام لیا اور کسی کو کچھ بھی نہ کہا، مگر اب امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ زیادہ دیر تک کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، ذرا سا کام کرتے ہی ان کا سانس پھولنے لگ جاتا تھا۔ ان دنوں میں نے اپنی امی کا بہت خیال رکھا۔ آخر کار 9 مہینے بعد میری امی نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ میری امی ابو بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش تھے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اللہ نے ان کی سن لی اور ان کی گود بھی بیٹے کی نعمت سے بھر دی۔ ابو نے اس خوشی میں پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی اور اپنے بیٹے کا عقیقہ بہت دھوم دھام سے کیا تھا۔ ابو اور امی کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس سب کے بیچ میری امی ابو جیسے مجھے بالکل ہی بھول گئے تھے اور میری ذات کو یکسر ہی فراموش کر دیا گیا تھا۔ اب امی ابو کا سارا دھیان نومولود کی جانب تھا۔ وہ ذرا سا بھی روتا، امی ابو پریشانی میں پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ میں پورا دن بھوکی رہتی، مگر امی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر میں بھوک کے مارے رونے لگتی تو وہ جھنجھلا کر میرے سامنے پلیٹ میں کھانا لا کر رکھ دیا کرتی تھی، پھر میں جیسے تیسے کھا لیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے میرے امی ابو میرے بھائی کو لے کر پریشان رہنے لگے کیونکہ میرا بھائی ہر وقت مجھے گھورتا رہتا تھا اور اس کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو امی نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ چھوٹے بچے ایسا کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عادت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تو امی ابو نے اسے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ جس ڈاکٹر کے پاس امی ابو میرے بھائی کو لے کر گئے، اس نے چند دوائیاں لکھ دیں اور امی ابو کو تسلی دی کہ اب ٹھیک ہے، بچپن میں بچے ایسا کرتے ہیں۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ میرے بھائی کی طبیعت میں بہتری کے بجائے مزید بگاڑ ہی پیدا ہو رہا تھا۔ تو ابو نے بھائی کو کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا اور میرے بھائی کو بڑے ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے لے گئے، کیونکہ امی ابو کی چھٹی حس انہیں خبردار کر رہی تھی کہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اسی لیے امی ابو دن رات پریشان رہتے تھے۔ اس بڑے ڈاکٹر نے میرے بھائی کے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے اور فوری طور پر کروانے کو کہا۔ امی ابو نے وہ ٹیسٹ فوراً ہی کروا لیے کیونکہ وہ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اس لیے فوری طور پر اس کے سارے ضروری ٹیسٹ کروائے اور جیسے ہی اس کے ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں اسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ لیکن جو خبر ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھنے کے بعد میرے امی ابو کو دی وہ ان دونوں کے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھی۔ اس خبر کے بعد امی ابو کو لگا کہ صرف ان کے سر پر آسمان آن گرا ہے بلکہ ان کے قدموں تلے سے زمین بھی سرک چکی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ پیدائشی طور پر دماغی مسائل ہیں جو آگے چل کر بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ اس کے ٹھیک ہونے کے بارے میں ڈاکٹر اپنی کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ سب سن کر میری امی بری طرح سے رونے لگی تھیں، جس بات کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا، جس بات کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ وہ ہو رہا تھا۔ ابھی تو بھائی کی پیدائش کی خوشیاں ہی منائی جا رہی تھیں۔ امی ابو تو ابھی تک ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے سر پر مصیبتوں کا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا دماغی مسائل کا شکار تھا۔ امی تو اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر ہی روئے جا رہی تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس جانب سے بالکل ہی نا امیدی کا اظہار کر دیا تھا کہ میرا بھائی کبھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بچہ پیدائشی طور پر دماغی بیمار ہے اور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے امی ابو کو کسی کوڑے کی مانت لگ رہے تھے۔ امی کا چہرہ بالکل ہی سفید پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے اس میں سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس ڈاکٹر نے نا امیدی کا اظہار کر دیا، مگر ابو بالکل بھی ہمت نہیں ہارے۔
بلکہ بھائی کو کسی اچھے اور بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا، اور شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ابو نے وقت لے لیا۔ امی تو اس تمام عرصے میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیتی تھیں، نہ مرتی تھیں۔ ہر پل اندیکھی بے چینی کا شکار رہتی تھیں۔ پہلے وہ جتنی توجہ بھائی کو دے رہی تھیں، اس سے کہیں زیادہ توجہ انہوں نے بھائی کو دینی شروع کر دی تھی، مگر اس پر بھی انہیں بالکل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ابو نے اس وقت بہت صبر اور حوصلے سے کام لیا اور بھائی کو لے کر اس بڑے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس ڈاکٹر نے امی ابو کو تسلی تو دے دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، مگر وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا۔ یہ سن کر میری امی کے مردہ وجود میں جیسے جان سی پڑ گئی، اور اس ڈاکٹر سے میرے بھائی کا علاج شروع ہو گیا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا بھائی بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس کی دماغی کمزوری اب کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ امی ابو بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کا علاج کروا رہے تھے، اور یہی امید کیے بیٹھے تھے کہ ان کا بیٹا ایک دن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ایسے کوئی آثار انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ معاملات پہلے سے بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جب تک میرا بھائی چھوٹا تھا، اس کی دماغی کمزوری کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، مگر اب دیکھنے والے کو ایک ہی نظر میں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ بچہ دماغی کمزوری کا شکار ہے۔ میرے امی ابو نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس کا نہ صرف ڈاکٹری علاج کروایا تھا، بلکہ امی تو اسے کئی مزاروں پر بھی لے گئی، مگر اسے کہیں سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ اب وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ابو تو اسی بات پر شکر ادا کرتے تھے کہ وہ ہاتھوں پیروں سے معذور نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ وہ اپنے پیروں پر چل سکتا تھا اور اپنے کام خود کر سکتا تھا، مگر دماغی طور پر کمزور تھا، اور اس کا دماغ اس کی عمر سے کہیں پیچھے تھا۔ امی اسے دیکھ دیکھ کر دن رات روتی رہتی تھیں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی یہ حالت امی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پل پل مرتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر دیں، مگر بعض چیزوں میں انسان کا واقعی بس نہیں چلتا، اور وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ امی اکثر اسی بات پر روتی تھیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا خیال کون رکھے گا۔ ابو اکثر امی کو سمجھاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جس نے دیا ہے وہی خیال بھی رکھے گا، مگر انہیں شاید کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ دن رات صرف بھائی کی فکر میں ہی گھلتی رہتی تھی۔ انہیں بھائی کے سوا کسی اور بات کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ گھر بار جیسے وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اب میں ہی پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی، اور امی بس ہر وقت بھائی کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، اور آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے تکتی رہتی تھی، اور دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ ان کے بیٹے کو ٹھیک کر دے تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ امی میری طرف سے اور گھر کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکی تھی۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں تھا کہ میں گھر کی ذمہ داری اکیلی کیسے اٹھا رہی تھی، بلکہ انہیں تو اب گھر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو ابو کا خیال رکھنا بھی بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابو کیا کھا رہے ہیں، صبح ناشتہ کر کے جا بھی رہے ہیں یا نہیں، انہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس ہر وقت بھائی میں لگی رہتی تھی۔ اس کی ایک آواز پر نیند سے بھی جاگ جایا کرتی۔ جب گھر کے کام ختم ہوتے تو امی مجھے بھائی کے کاموں میں لگا دیا کرتی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے سکون سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی بھائی کے لیے ہر وقت پریشان رہتی تھی، مگر اس کا خیال رکھنے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا، وہ بہت ہی زیادہ تنگ کرنے لگا۔ اس کی طبیعت میں غصہ اور ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ امی بھی اسے کچھ سمجھانے کے بجائے اس کی ضد فوراً ہی پوری کر دیا کرتی تھی۔ اگر اس کی بات پوری کرنے میں کچھ لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا تھا، اور سب تو گھر ہی کی چیزیں اٹھا اٹھا کر توڑنے بھی لگا تھا۔ اس پر بھی امی اسے کچھ نہیں کہتی تھی،
بلکہ مجھے ہی ڈانٹتی تھیں کہ وقت پر اس کی ضد میں نے کیوں پوری نہیں کی۔ ڈاکٹر سے بھائی کا علاج اب بھی جاری تھا، مگر اس کی طبیعت میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس اپنے دل کی تسلی کے لیے بھائی کا علاج جاری رہے ہوئے تھا، ورنہ ڈاکٹر نے تو صاف صاف میرے امی ابو کو کہہ دیا تھا کہ ان کا بیٹا لا علاج ہے، وہ اس کا علاج کروا کے اپنا وقت اور پیسہ دونوں ضائع کر رہے ہیں۔ میرے ابو نے کوشش بھی کی کہ وہ بھائی کا علاج بند کروا دیں، مگر امی نے صاف صاف منع کر دی کہ بھائی کا علاج بند نہیں ہوگا۔ تو ابو بھی ان کے سامنے مجبور ہو گئے۔ یوں بھائی کا علاج ہوتا رہا اور ابو اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے رہے۔ اس کے لیے ابو دن رات محنت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی کچھ جائیداد بن جائے تاکہ بعد میں بھائی کے کام آ سکے۔ جبھی وہ دن رات محنت کرتے تھے، حالانکہ ان کی جسمانی حالت اس بات کی انہیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس قدر محنت و مشقت سے کام لیں، مگر وہ مجبور تھے کیونکہ ہمارے گھر کا واحد سہارا وہی تھے۔ اگر وہ ہمیں کما کر نہیں کھلاتے تو ہمارا کمانے والا اور کوئی نہیں تھا۔ بھائی کی پیدائش کے بعد ہمارے گھر کا نظام مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ابو اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کام کو دے رہے تھے اور امی بھائی کا خیال رکھنے سے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی، اور میں بس گھر کے کاموں میں بری طرح سے مگن ہو چکی تھی۔ اگر بھائی کوئی کھانے پینے کی فرمائش کر دیتا تو اس کی وہ فرمائش بھی اسی وقت پوری کرنی پڑتی تھی۔ ہمارے گھر کے لوگوں کا جیسے کوئی مستقبل نہیں تھا، سب لوگ جیسے ایک ہی سمت رواں دواں تھے۔ میرا بھائی وقت کے ساتھ ساتھ مزید ضدی اور غصہ ور ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کی چیزیں توڑتا تو جیسے ہمارے گھر میں معمول بن چکا تھا، اور امی اس بات پر اسے بالکل بھی روکتی ٹوکتی نہیں تھی، بلکہ وہ جو بھی کر رہا ہوتا تھا اسے وہ کرنے دیتی۔ بلکہ اگر بھائی کسی چیز کے لیے غصہ ہوتا تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہو جایا کرتی تھی کہ بھائی کو غصہ ہونے کی نوبت ہی کیوں پیش آئی۔ میرا بھائی اب جوان ہو چکا تھا اور میری عمر بھی شادی کے لائق ہو چکی تھی، مگر میری امی کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ میری عمر شادی کی ہو چکی ہے۔ وہ بھائی میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ ان کی توجہ میری جانب ہوتی ہی نہیں تھی۔ میرا بھائی اب بڑا ہونے کے بعد مزید بدتمیز اور غصہ ور ہو گیا تھا۔ وہ اب اکثر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا اور امی اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اگر ابو اسے ڈانٹنے کی کوشش کرتے تو فوراً بیچ میں آ جاتی تھی اور اسے بچا لیا کرتی تھی، اور کسی کو اسے کچھ بھی کہنے نہیں دیتی تھی۔ ابو وقت سے پہلے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیٹے کے غم نے انہیں اندر ہی اندر گھلا دیا ہو۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کے دکھ کا اندازہ ان کے چہرے سے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتا تو ان کی آنکھوں میں فوراً ہی آنسو آ جایا کرتے تھے، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا لیا کرتے تھے۔ امی تو سب کے سامنے رو کر آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی، مگر ابو تو شاید ایک بار کے بعد دوبارہ روئے نہیں تھے۔ ہاں، مگر اس غم نے ان کے دل میں ڈیرا ڈال لیا تھا، اور اسی غم میں گھل گھل کر ان کی صحت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ اوپر سے وہ دن رات اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور اپنے کھانے پینے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے بھی ان کی صحت بالکل ہی خراب ہو چکی تھی۔ ابو ہر وقت کھانستے رہتے تھے۔ میں انہیں لاکھ کہتی تھی کہ وہ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، مگر وہ میری بات بالکل بھی نہیں سنتے تھے، بلکہ میری بات ٹال جایا کرتے تھے۔ ہاں، بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے، مگر ان کے لیے اپنے لیے وقت نکالنا بہت ہی مشکل تھا۔ وہ اپنی طبیعت کی جانب بالکل بھی توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اب تو صحت سے کوئی 60 سال کے لگنے لگے تھے۔ حالانکہ میرے ابو کی عمر اتنی نہیں تھی، مگر حالات نے اور پریشانیوں نے ان کی حالت ایسی کر دی تھی۔ میں نے انہیں اکثر راتوں کو جاگتے دیکھا تھا۔ وہ اکثر رات کو بھائی کے سرہانے بیٹھے ہوئے ملتے تھے۔ وہ تو شاید کام پر بھی بے دلی سے بھائی کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ میرے ماں باپ کی جان جیسے میرے بھائی میں بری طرح سے اٹکی ہوئی۔ اس سب کے بیچ میرا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ میں بس سب کا خیال رکھ رہی تھی، اور میرا خیال
کوئی بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ جب بھائی مجھے مارتا اور میں رونے لگتی تو امی الٹا مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کرتی تھی۔ اب تو اس سے مار کھانے کی مجھے عادت سی ہونے لگی تھی۔ ابو کی صحت دن بدن گرتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے میرے ابو میں ٹی بی کی تشخیص کر دی۔ اس بیماری نے ان کے پھیپھڑوں کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ ابو کئی دن تک ہسپتال میں رہے۔ ہسپتال میں بھی وہ بالکل ہی اکیلے رہے تھے کیونکہ ان کے پاس رکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی امی کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا اور میں جوان تھی، ان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے میرے ابو ہسپتال میں اکیلے ہی رہ رہے تھے۔ پھر ایک دن ہمیں یہ روح فرساں خبر ملی کہ میرے ابو اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ خبر ہم لوگوں پر کسی پہاڑ کی مانند گری تھی۔ جس بات کی ہمیں بالکل بھی توقع نہیں تھی وہ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا۔ ہم لوگ تو یہی سوچے بیٹھے تھے کہ جب ابو ٹھیک ہوں گے تو خود ہی گھر واپس آ جائیں گے، مگر ہم تو اس بات سے بالکل ہی لالم تھے کہ وہ اپنے پاؤں پر گھر واپس نہیں آ سکیں گے بلکہ 4 کندھوں پر گھر آئیں گے۔ جس وقت میرے ابو کی میت سامنے رکھی تھی مجھے تو جیسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت ہمارے ساتھ ایسا بھدا مذاق بھی کر سکتی ہے۔ میرے ابو کھانسی کی بیماری میں ہسپتال گئے تھے اور اسی کھانسی نے ان کی جان لے لی تھی۔ میں اس وقت کو رو رہی تھی جب میں لاکھ ابو سے کہتی تھی کہ وہ اپنی کھانسی کا علاج کروا لیں، اور وہ میری بات کا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے۔ اور آج یہ نوبت آ گئی تھی کہ اسی کھانسی نے ان کی جان لے لی تھی اور آج ان کا جسد خاکی میرے سامنے رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی رو نہیں پا رہی تھی، بس ٹکر ٹکر اپنے باپ کی میت کو گھور رہی تھی۔ یہ ایک ایسا دکھ اور غم تھا جس کا خمیازہ ہمیں ساری زندگی ہی بھگتنا تھا۔ میری امی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ان کا سہاگ یوں اجڑ جائے گا، مگر میرا بھائی تو اس دکھ سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی ہی موج میں مگن تھا۔ اسے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سانحہ ہو چکا ہے۔ وہ یتیم ہو گیا تھا اور اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھا، مگر سب کو روتے دیکھ کر وہ امی کے پاس بالکل ہی سہما ہوا بیٹھا تھا۔ مگر وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس کے اوپر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ مجھے اس وقت پہلی بار اپنے بھائی کی لا علمی پر رشک آیا تھا۔ میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا اور اسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد زندگی اس قدر مشکل بھی ہو جاتی ہے، اس بات کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اب جب سر پر پڑی تو اندازہ ہوا کہ ابو نے کتنی ذمہ داریاں خود پر لی ہوئی تھیں جن کی ہمیں بھنک بھی نہیں تھی۔ پہلے تو امی صرف بھائی کو ہی سنبھالتی تھیں، انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ باہر کے سارے کام ابو ہی کرتے تھے، مگر جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا باہر کے کام کرنے کے لیے بہت مشکلات درپیش آنے لگی تھیں۔ اب امی کو اکثر باہر کے کام کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ اب مجھ پر گھر کی اور بھائی کی دوہری ذمہ داری آ جاتی تھی اور مجھ سے دونوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اس گھر کے علاوہ ابو کے ایک اور گھر بھی لیا ہوا تھا جو ابو نے اپنی زندگی میں ہی کرائے پر اٹھایا ہوا تھا، اور اب ابو کے انتقال کے بعد اس گھر کے کرائے کے پیسوں سے ہماری اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اس گھر کا کرایہ وصول کرنے کے لیے امی کو ہر ماہ خود اس گھر میں جانا پڑتا تھا اور ان لوگوں سے کرائے کا تقاضا کرنا پڑتا تھا، ورنہ جب تک امی خود ان سے کرایہ مانگنے نہ جاتی تھیں وہ لوگ کرایہ بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک دن امی ان سے کرایہ مانگنے گئیں تو اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس گھر کے برابر میں ایک یتیم خانہ تھا۔ امی اپنا وقت گزارنے کے لیے اس یتیم خانے میں چلی گئی۔ وہاں نوعمر کئی بچیاں تھیں، سب کے چہروں پر افادہ کھنڈی تھی اور اپنوں سے دور ہونے اور بچھڑنے کا غم سب کے ہی چہروں پر عیاں تھا۔ امی ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی اور افسوس کر رہی تھی، جانے کن کی بچیاں ہوں گی جو اتنی سی عمر میں یتیم ہو گئی اور اس یتیم خانے میں پل رہی ہیں۔ ایک بچی پر امی کو بہت ترس آیا، اس کی آنکھوں میں یاسیت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ امی نے سوچا کہ اس بچی کو اپنے گھر لے آئیں۔
تاکہ مجھ پر سے کام کا تھوڑا بہت بوجھ ہٹ سکے، کیونکہ امی کو اکثر باہر جانا پڑ جاتا تھا اور پیچھے سے مجھ سے بھائی کی اور گھر کی دونوں کی ذمہ داری آ جاتی تھی۔ امی نے یہ بھی سوچا کہ شاید اس طرح سے ان کو ثواب مل سکے۔ انہوں نے اس یتیم خانے کی مالکن سے بات کی۔ وہ عورت میری امی کو بہت اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ جب ابو زندہ تھے تو وہ اکثر اس یتیم خانے میں کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے۔ جبھی میرے امی ابو سے اس عورت کی بہت اچھی دعا سلام تھی۔ جب امی نے اس لڑکی کو اپنے گھر لے جانے کی بات کی تو اس عورت نے فوراً ہی حامی بھر لی اور لڑکی کو امی کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا۔ ویسے بھی وہ لڑکی کیا کر سکتی تھی، وہ بھی مجبور تھی، تو وہ امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ جب امی گھر آئیں اور ان کے ساتھ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تو چونک گئی۔ پھر امی نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کو وہ گھر کے کاموں میں مدد کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئی ہیں۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ سہمی ہوئی دکھ رہی تھی۔ اسی اسنا میں میرا بھائی کمرے سے باہر آیا اور اس نے پورے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ امی اور میں اسے سنبھالنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی مزید ڈر گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی بھائی سے ڈر رہی ہے۔ ویسے بھی جو بھی میرے بھائی کو غصہ کرتے ہوئے دیکھتا وہ ڈر جایا کرتا تھا، کیونکہ میرا بھائی غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکی بھائی کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی رہ گئی تھی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ بھائی اب دورے زیادہ پڑنے لگے تھے اور ہمیں اس کو سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ جس ڈاکٹر سے بھائی کا علاج چل رہا تھا، امی نے اس ڈاکٹر کو بھائی کی کیفیت کے بارے میں آگاہ کیا اور ڈاکٹر کو یہ بھی بتایا کہ اب بھائی کو دورے بہت زیادہ پڑنے لگے ہیں اور وہ بالکل بھی نہیں سنبھلتا ہے۔ ڈاکٹر نے بھائی کی دوائیاں تبدیل کر دی۔ اب اسے زیادہ دوائیاں دی جانے لگی تھیں، مگر ان دوائیوں سے بھی بھائی کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار ڈاکٹر نے بھائی کی زیادہ طبیعت خراب دیکھتے ہوئے انجیکشن لکھ دیے تھے، جو ہمیں اس وقت لگانے تھے جب اس پر دورے پڑے اور وہ اپنے آپے سے بالکل باہر ہو جائے۔ اور یہ بھی بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ جب بھی اسے دورے پڑتے تھے وہ بالکل بھی سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ ایسے میں اس کو انجیکشن لگانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، مگر بہرحال ہمیں یہ کرنا ہی تھا۔ پہلی بار جب اسے میں انجیکشن لگا رہی تھی تو میرے ہاتھ جیسے کانپ رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی بہتری کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی تھا۔ اس وجہ سے دل کڑا کرتے ہوئے میں اسے انجیکشن لگا دیا کرتی تھی۔ مگر یہ انجیکشن ڈاکٹر نے ان حالات کے لیے لکھا تھا جب بھائی بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اس کو جو باقی معمول کے دورے پڑتے تھے اس کے لیے ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کر دی۔ اسے یہ دوائیاں امی ہر وقت دے دیا کرتی، یوں وہ کافی دن تک ٹھیک رہتا تھا، مگر پھر اس پر وہی دورے پڑنے لگ جاتے۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ ہم لوگوں میں گھل مل گئی تھی۔ اب اسے بھائی سے خوف بھی نہیں آتا۔ اس نے گھر کے کافی سارے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ یوں مجھے بھی گھر کے کاموں سے بہت حد تک سکون مل گیا تھا، ورنہ گھر کے کاموں میں بالکل ہی گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن امی بجلی کا بل بھروانے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں کپڑے دھو کر چھت پر انہیں سکھانے گئی تھی۔ اتنے میں مجھے نیچے گھر سے شور کی آوازیں سنائی دی۔ اس وقت گھر میں صرف میرا بھائی اور وہ لڑکی تھی، اور وہ لڑکی اس وقت برتن دھو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ بھائی پر پھر سے دورہ پڑ چکا ہے۔ میں تیزی سے نیچے کی طرف گئی، مگر کیا دیکھتی ہوں کہ وہ لڑکی زمین پر بیٹھی رو رہی ہے اور بھائی اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اتنے میں امی بھی گھر میں داخل ہو گئیں، مگر انہیں بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے قریب جا کر اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ میرا بھائی پاگل تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ امی بھی اپنی جگہ دم سادے کھڑی تھی اور اس لڑکی کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ امی تو ویسے بھی اپنے بیٹی کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی تھی۔
کجا کہ وہ لڑکی ان کے بیٹے پر اس قدر برا الزام لگا رہی تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو مارنا شروع کر دی۔ امی اس لڑکی کو مارتی جاتی اور کہتی جا رہی تھیں کہ وہ لڑکی امی کے احسانات کا اتنا بڑا صلہ دے رہی ہے اور انہیں کے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ لڑکی رو رو کر امی کو اپنی بات کا یقین دلا رہی تھی کہ وہ سب سچ کہہ رہی ہے، مگر امی تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی اور اسے بری طرح سے مار رہی تھی۔ وہ لڑکی قسمیں کھا رہی تھی، مگر ہمیں اس کی کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہیں تھا۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے امی سے کہا کہ اپنے اس پاگل بیٹے سے اپنی بیٹی کو بچا کر رکھنا۔ یہ سب سن کر امی کو مزید طیش آ گیا کہ یہ لڑکی اس قدر بکواس کر رہی ہے۔ مجھے بھی اس لڑکی کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے بھی آگے بڑھ کر اس لڑکی کو ایک تھپڑ لگا دی کہ یہ بات کرنے کی اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی۔ مگر وہ لڑکی جیسے اپنی بات پر قائم رہی اور روتے ہوئے مسلسل اپنی بات کا یقین دلاتی رہی، مگر ہم کسی بھی صورت اس کی بات کا یقین نہیں کر سکتے تھے تو اسے گھر سے باہر نکال دی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے ہمارے گھر سے چلی گئی۔ ہمیں اس لڑکی پر بہت غصہ تھا، مگر اب یہ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی کہ میرے پاگل بھائی نے ہمارے گھر رہنے والی یتیم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، تو اب کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ امی نے بھی اب سب جگہ آنا جانا چھوڑ دیا تھا اور ہمہ وقت بھائی کی نگرانی رکھتی تھی۔ ایک دن بھائی کی دوائیاں ختم ہو گئیں تو امی دوائیاں لینے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور جاتے جاتے مجھے ہدایت کی کہ بھائی کا خیال رکھنا۔ ابھی امی کو گئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بھائی کو دورہ پڑ گیا اور مجھ اکیلی سے اسے سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا۔ میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگانے کی کوشش کی تو اس نے وہی انجیکشن مجھے لگا دی اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میرے بھائی کو انجیکشن میں بہت زیادہ دوائی ملا کر دے رہے تھے۔ اس پر ہلکی دوائی نے اثر کرنا چھوڑ دیا تھا، جب بھی اس انجیکشن نے مجھ پر فوراً اثر کیا تھا اور میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی میرے سامنے بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے؟ تو پہلے تو مجھے ان کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، مگر پھر جب ان کی بات سمجھ میں آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بھائی گھر سے بھاگ گیا تھا۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ محلے میں ایک ایک کا دروازہ کھٹکا کر اپنے بیٹے کا پوچھ رہی تھیں، مگر سب ہی لوگ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی کہاں گیا۔ رونے کی آوازیں سن کر محلے کے کافی لوگ ہمارے گھر میں جمع ہو چکے اور امی کو تسلی دے رہے تھے۔ ان کی ایک عورت نے کہا کہ ہم نے اس دن اس لڑکی پر بلا وجہ ظلم کیا تھا، یہ ہمیں اسی بات کی سزا ملی ہے۔ یہ سن کر امی مزید رونے لگی اور اس لڑکی کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ واپس اسی یتیم خانے گئیں جہاں سے وہ اس لڑکی کو لائی تھی۔ وہ لڑکی واپس یتیم خانے چلی گئی تھی۔ امی نے اس کے پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگی اور گھر واپس آ گئی۔ ابھی امی کو گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے کا ایک آدمی میرے بھائی کو اپنے ساتھ لیے کھڑا تھا۔ اسے بھائی سڑک پر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا تو وہ اسے اپنے ساتھ واپس گھر لے آیا تھا۔ امی نے اس آدمی کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے بیٹے کو گلے لگا کر جانے کتنی ہی دیر وہ روتی رہی تھی۔ یہ دکھ تو ایک ماں ہی جانتی ہے، جب اولاد کا ذہنی توازن خراب ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور اس دکھ سے میری ماں روز گزرتی ہے۔ لوگ شاید تسلی کے دو بول کہہ سکتے ہیں، مگر اس درد کا اندازہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔